یہ جو عبارت ہے جو کل ہم نے سبق پڑھا، ٹھیک ہے نا جی، الحمدللہ سے لے کر کہاں تک وفرعها فی السماء، اس عبارت میں حقیقت ہے، تمثیل ہے یا مجاز ہے؟ توجہ ہے؟ تو اس بارے میں 3 قول ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ یہ سارا کا سارا کلام اپنی حقیقت پر محمول ہے، جیسے ہم نے پڑھا اسی طرح۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اپنی کتاب کے ساتھ مضبوط کیا چمکدار شریعت کے اصول کو یا روشن شریعت کے اصول کو، اور بلند کیا اپنے خطاب کے ذریعے سے، اور بلند کیا اپنے خطاب کے ذریعے سے فروع اس دین کے جو سیدھا ہے، حنیفیہ، یا جو توحید والا ہے، یا حنیفیہ جو ابراہیم علیہ السلام والا ہے، السمحہ اور آسان ہے، البیضاء اور روشن سفید اور چمکدار ہے۔ صحیح جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے شریعت کے اصول کو مضبوط کیا جی، اور اپنے خطاب کے ذریعے سے دین کے فروع کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا حتی ازحد، یہاں تک کہ ہو گیا کلمہ اس کا باقی رہنے والا، جو کہ مضبوط جڑ والا اور بلند عمارت والا بن گیا، اس درخت کی طرح جو پاکیزہ ہے اور جس کی جڑ مضبوط ہے زمین میں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف بلندی میں جا رہی ہیں۔ توجہ ہے جی۔ یہ پہلا قول ہے کہ کلام اپنے ظاہر پر ہے، اور قانون یہ ہے کہ اصل کلام کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت۔ سمجھ میں آیا جی۔ مجاز کی طرف جانا، تمثیل کی طرف جانا، استعارات وغیرہ کی طرف جانا، یہ کون سی صورت کے اندر ہوتا ہے؟ مجبوری کی صورت میں ہوتا ہے، تعذر کی صورت میں ہوتا ہے۔ سمجھے جی۔ اگرچہ کبھی کبھی مجاز کو بغیر مجبوری کے بھی کیا کر دیتے ہیں؟ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اصل پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ حقیقی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ قرآن و سنت میں بھی بہت سارے کیا ہیں؟ مجازات موجود ہیں۔ پھر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عاجز تھا صریح اور حقیقی کلام لانے سے، کما قرأنا فی الحسن۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ تمثیل کے قبیل سے ہے۔ کس قبیل سے ہے؟ تمثیل کے قبیل سے۔ تمثیل کے قبیل سے ہے۔ تمثیل کے قبیل کا معنی یہ ہے، تمثیل کا معنی یہ ہے کہ ایک ہیئت کو دوسری ہیئت کے اوپر قیاس کر دینا، یعنی ایک چیز کی ملی جلی صورتوں کو، اشیاء کو دوسری ہیئت اور شکل اور صورت کی ملی جلی اشیاء کے ساتھ کیا کر دینا؟ ملا دینا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمثیل کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام محمول ہے کس چیز کے اوپر؟ تمثیل کے اوپر۔ جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھنا، الحمدللہ الذی احکم بکتابہ اصول الشریعۃ الغراء، یہاں پر تمثیل ہے دین اور اسلام کی درخت کے ساتھ جی، کیونکہ اصول اصل یہ کس چیز کے ہوتے ہیں؟ درخت کے ہوتے ہیں۔ آیا سمجھ میں جی۔ ورفع بخطابی فروع الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء، یہاں پر بھی تمثیل ہے کس چیز کے ساتھ؟ درخت کے ساتھ، کیونکہ فروع اور شاخیں بھی کس کی ہوتی ہیں؟ درخت کی ہوتی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے جی۔ حتی ازحد کلمتہ الباقیۃ راسخۃ الاساس شامخۃ البناء، یہاں پر دین کی مثال دی گئی ہے عمارت کے ساتھ جی، سمجھے؟ عمارت جس کی جڑیں کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط ہوتی ہیں، اور
جس کی چھت اور بلندی کیا ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ کلام از قبیل استعارات کے ہیں، از قبیل استعارات کے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی۔ یہ بھی آسان ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک کلام وہ ہوتا ہے جو موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، یا ایک لفظ وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے، سمجھے؟ یعنی لفظ بول کر اس کا حقیقی مراد لینا، ٹھیک ہے نا، اپنا معنی مراد لینا، شیر بول کر، اسد بول کر شیر مراد لینا، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حقیقت کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ لفظ بول کر غیر موضوع لہو مراد لیا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر موضوع لہو، مجاز۔ مجاز، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاز۔ اصولی تو اتنی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے جو علم ادب والے ہیں، معانی والے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پچھلے سال مختصر معانی میں پڑھا، سمجھے نا، تو وہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی وضاحت کر دی کہ مجاز جب ہوگا، یعنی جب لفظ بول کر غیر موضوع لہو مراد لیا جائے گا، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ علاقہ ہے یا نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہ لفظ اور معنی میں موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں علاقہ اور مناسبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر علاقہ بالکل نہیں ہے، تعلق بالکل نہیں ہے، تو اس کو مجاز مرسل بھی کہا جاتا ہے، اور ارتجال بھی کہا جاتا ہے، مرتجل بھی کہا جاتا ہے۔ بات سمجھتے ہو؟ اور اگر علاقہ ہے، اگر علاقہ ہے تو پھر اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی یوں ہوگا کہ مشبہ بول کر مشبہ بہی مراد لیا جائے گا، کبھی یوں ہوگا کہ مشبہ بہی بول کر مشبہ مراد لیا جائے گا، کبھی یوں ہوگا کہ مشبہ بہی کے لوازمات کو ثابت کیا جائے گا مشبہ کے لیے، اور کبھی یوں ہوگا کہ مشبہ بہی کے مناسبات کو ثابت کیا جائے گا، کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کلام تیسری توجیہ کے مطابق جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ کس قبیل سے ہے؟ استعارات کے قبیل سے ہے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھے؟ مشبہ بول کر مشبہ بہی مراد لینا، مشبہ بول کر کیا مراد لینا؟ مشبہ بہی مراد لینا، اس کا نام علم معانی والوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ یا استعارہ مکنیہ، دونوں نام۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ العکس کر دو، الٹا کر دو، مشبہ بہی بول کر کیا مراد لینا؟ مشبہ مراد لینا، اس کا نام ہے استعارہ تصریحیہ، صوت کے ساتھ، وبعبارۃ اخری استعارہ مصرحہ۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ مشبہ بہی کے لوازمات کو ثابت کرنا، کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے، اس کا نام ہے استعارہ تخیلیہ، استعارہ تخیلیہ۔ یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح مشبہ بہی کے مناسبات کو ثابت کرنا، کس چیز کے لیے؟ مشبہ کے لیے، اس کا نام ہے استعارہ ترشیحیہ وبعبارۃ اخری مرشحہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پر مختصر میں آپ نے ایک شعر بھی پڑھا تھا، شعر یاد ہے؟ اذا المنیۃ انشبت اظفارها والفیت کل تمیمۃ لا تنفع۔ جب موت اپنے پنجے گاڑتی ہے تو پھر تم دیکھتے ہو کہ کسی قسم کا دم درود، کسی قسم کا دم وغیرہ فائدہ منتر نہیں دیتا۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں پر موت کو
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تشبیہ دی گئی ہے کس چیز کے ساتھ؟ درندے کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ موت کو تشبیہ کس چیز کے ساتھ دی گئی ہے؟ درندے کے ساتھ. منیہ کا ذکر ہے، منیہ کا ذکر ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ازل منیت. اور پنجے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پنجہ، یہ سبو، چیر پاڑ والے جانور، درندے جس کو کہتے ہو، یہ اس کے لوازمات میں سے ہے. لوازمات سمجھتے ہو نا؟ یعنی اس کو لازم ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا ذکر کیا گیا. اسی طرح جو ہے انشبت اظفارہا، انشبت اظفارہا، ناخنوں کا ذکر کیا گیا ہے، مناسبات میں سے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب نیچے عبارت کو دیکھیں. الحمدللہ الذی احکم بکتابہ اصول الشریعۃ الغراء. اصول جمع کس چیز کی ہے؟ اصلن کی ہے. یہ تمثیل دی گئی ہے کہ یہ دین گویا کہ ایک درخت ہے. دین گویا کہ ایک کیا ہے؟ درخت ہے. اور اس درخت کے اندر جس طرح کے درخت کو کیا لازم ہوتا ہے؟ تنا. اسی طرح اس کے لیے عقائد لازم ہیں. عقائد کا صحیح اور پختہ ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھ میں عبداللہ؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، اصول الشریعۃ الغراء، تو اصول سے مراد کیا ہے؟ عقائد علی ارجح الاقوال. بات سمجھ؟ آگے کیا ہے؟ جب درخت ہوتا ہے تو اس کا تنا بھی ہوتا ہے، وہ عقائد ہیں. جب درخت ہوتا ہے تو تنے کے ساتھ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کیا ہو؟ شاخیں بھی ہو. لازم نہ کیا؟ مناسب. تنا تو لازم ہے، تنا تو کیا ہے؟ لوازمات میں سے ہے، لیکن شاخیں کیا ہیں؟ مناسبات میں سے ہیں. اس لیے فرمایا ورفع بخطابہ فروع الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ورفع بخطابہ فروع الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء. تو فروع شاخوں کا بھی کیا کیا؟ ذکر کیا. اور فروع سے مراد کیا ہے؟ اعمال اور احکام ہے. اعمال اور احکام ہے. دین کے لیے سب سے پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا ہے. پھر دوسرا نمبر کیا ہے؟ مناسب اور لازم ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ اعمال بھی ہونے چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ حتی ازحت کلمۃ الباقیۃ راسخۃ الاساس شامخۃ البناء. یہاں دوبارہ جو ہے وہ کس چیز سے کام لیا گیا ہے؟ تشبیہات سے کام لیا گیا ہے. دوسری کہتے ہیں دین کو یوں سمجھو جس طرح کہ ایک بلڈنگ اور عمارت ہے. بلڈنگ اور عمارت ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ مضبوط ہے، اور جس کی چھت اور عمارت کیا ہے؟ بلندی میں ہے. پھر آگے اقتباس کیا. کیا کیا؟ اقتباس کے لغوی معنی ہے آگ سے آگ لینا. آگ سے آگ لینا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصطلاح کے اندر اقتباس کا معنی یہ ہے کہ کسی شاعر کے شعر کو یا کسی قرآن کی آیت کو یا کسی حدیث کو اپنے کلام میں لانا بغیر شاعر کا نام لیے، بغیر قال اللہ کہے، بغیر قال رسول اللہ کہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقتباس کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک ہوتا ہے سرقہ. کیا؟ سرقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا کلام نقل کرتے رہو اور نسبت کیا کرو؟ اپنی طرف کرتے رہو کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. تأثر یہ ہوتا ہے اگلے کو کہ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے. اس کو اقتباس نہیں کرتے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو چوری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اس درخت کی طرح جو پاکیزہ ہے، جس کی اصل مضبوط ہے اور جس کی شاخیں کیا ہیں؟ بلندی میں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کلام میں کتنی توجیحات ہیں؟ 3 توجیحات ہیں. الاول کلام حقیقت پر مبنی ہے. الثانی تمثیل پر. الثالث استعارات پر. بس آگے انشاءاللہ ہفتے سے پڑھیں گے. اور